بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان دینی واقعات سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ ناظرین، آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کیا تھا۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ بغیر پانی سفر طے کرنے کی نرالی تدبیر، لیکن ارض سماوا سے عریقہ تک کا سفر نہایت دشوار اور مشکل تھا، کیونکہ اس مسافت کے درمیان کئی پانی ملنے کا امکان نہ تھا اور تقریباً یہ 4 دن کا سفر تھا۔ ارض سماوا میں کثرت سے پانی تھا، لیکن آگے کا سفر بغیر پانی کا بنجر علاقے کا تھا۔ اسلامی لشکر میں پانی بھرنے کے لیے مشقیں اور برتن کی قلت تھی۔ اگر ارض سماوا تمام برتن اور مشقیں پانی کی بھر کر ساتھ لے تو وہ پانی لشکر کے سپاہیوں کے لیے صرف 2 یا 3 دن تک کفایت کر لے، لیکن سواری کے جانوروں کو پلانے کے لیے پانی کی فراہمی امر محال تھا۔ پیاس سے تمام گھوڑے مر جائے اور حضرت رافع بن عمیر طائی صاحبی رسول، جو ملک شام کے علاقے اور راستوں کی اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی رائے اور مشورہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھے اور پھر میں جو کہوں کرو۔ چنانچہ لشکر نے ارض سماوا میں 7 دن توقف کیا اور 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھا۔ جب لشکر نے کوچ کی تیاری کی تو حضرت رافع بن عمیرہ نے 7 دن کے بعد پیاسے اونٹوں کو خوب پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ تمام برتن اور مشکیجیں پانی سے بھر لو۔ تمام مجاہدوں نے اسی طرح کیا اور لشکر وہاں سے کوچ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو وہاں حضرت رافع بن عمیر 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں سے پانی نکال کر بڑی مشکوں میں بھر لیتے، اور جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تو گھوڑوں کو پلا دیتے اور اونٹ کا گوشت لشکر کے مجاہدین کھاتے۔ اس طرح ہر منزل میں کرتے، یہاں تک کہ 30 اونٹ ذبح ہو گئے، لیکن سفر طے نہ ہوا۔ اب لشکر کی حالت خراب ہوئی۔ آدمیوں کے پینے کے لیے برتن اور مشکوں میں پانی نہیں تھا، جانوروں کو پلانے کے لیے اب پانی والا کوئی اونٹ بھی نہیں تھا۔ تمام لشکر پیاس کی شدت کا وخلفت برداشت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی کی عدم موجودگی سے سب کا برا حال تھا۔ سواری کے گھوڑوں کے قدم بھی لڑکھڑانے لگے، مجاہدوں کے حلق اور زبانیں خشک ہو گئی۔ مزید برے شدت کی گرمی اور دھوپ کی تپش سے لشکر کے سپاہی سوکھ کر کاٹا ہو گئے، پاؤں پوجل ہو گئے، چلنے کی طاقت نہیں رہی، قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا، سب کی حالت غیر تھی۔ بعض تو راہ میں بیٹھ گئے اور ایک قدم چلنے کی سخت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسا ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کو ہمت اور تسلی دی اور اب عنقریب پانی ملنے کی امید دلائی، لیکن آپ کی بھی ایسی حالت قریب ہلاکت تھی۔ اب اللہ کی نصرت اور مدد کے سوا اور کوئی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ جمی تپتی کٹیلی راہ، بھاری بوجھ، گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ لشکر کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند اشخاص راہ میں ٹھہر جاتے تھے، جو فونات وانی کی وجہ سے کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ حضرت خالد پریشانی و اضطراب کے عالم میں حضرت رافع بن عمیر طائی کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہمارا لشکر قریب ہلاکت ہو گیا ہے، کوئی تدبیر سوچو۔ ہمارے بہادر مجاہدوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت رافع نے کہا، اے سردار، اب ہم قرار کر اور ساوی نام کے مقام کے قریب آ گئے ہیں، آپ لشکر کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت خالد نے مجاہدوں کو ہمت و امید دے دے کر بڑی مشکل سے قرار کر نامی مقام تک پہنچایا، لیکن اکثر مجاہدین راستے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ مقام کراکر میں آ کر حضرت رافع بن عمیرہ طائی وہیں کی زمین کو ٹٹولتے ہوئے ایک درخت کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔
اور ساتھیوں کو کہا اس جگہ کھودو۔ چند فٹ گہرائی تک کھدائی کی گئی کہ دفعتاً وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ مجاہدوں نے فرت مسرت سے تحلیل تکبیر کی صدائیں بلند کی، سب نے پانی پیا اور جلدی جلدی مشکجوں میں پانی بھر کر روانہ ہوئے تاکہ راہ میں بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو جا کر سیراب کرے۔ القصہ پانی کے بحران کی مصیبت ٹل گئی۔ راہ میں بچھڑ جانے والے مجاہدین پانی ملنے پر قوت و توانائی حاصل کر کے وہاں بھی مقام قرار میں آ پہنچے۔ وہ بھی مقام قراقر میں آ پہنچے۔ مقام قراقر میں لشکر نے توقف کیا اور سفر کی مشقت سے نجات پائی۔ قدر آرام و استراحت کرنے کے بعد لشکر نے کوچ کی اور مقام آریکا کے قریب آ پہنچے۔ آریکا اب صرف ایک منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کا علاقہ سرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ لشکر نے قلیل عرصوں کے لیے یہاں توقف کیا۔ اس دوران چند مجاہدین رومی لشکر کی خبر حاصل کرنے اور علاقے کا معائنہ کرنے کی غرض سے لشکر سے نکل کر قریب کے ایک کھیت کی طرف گئے۔ وہاں ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں نظر آئی۔ مجاہدین جلدی سے وہاں گئے۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔